نصیر شاہ صاحب نے بھی آنا ہے وہ بھی. شکریہ. اور یہ پہلا سوال ایک دوست نے بھجوایا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے اور بعض دیگر واقعات بار بار بیان کیے گئے ہیں اور ان کے بیان کرتے وقت بعض جگہ بعض امور کا ذکر ہوتا ہے اور بعض جگہ وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, تو اس فرق میں اور واقعات کے تکرار میں کیا حکمت ہے؟ اتنا جنرل سوال ہے, اس کو ایک اس چھوٹی مجلس میں سمیٹا نہیں جا سکتا, ناممکن ہے. تمام انبیاء کے واقعات اور اس میں کون سے چھوڑے ہوئے کون سے نہیں, معین بھی کچھ نہیں کیا ہوا. یہ تو لغو سوال ہے. سوال تو اپنے ذات میں اچھا ہے, مطلب ہے اس موقع کے لیے لغو ہے. معین یا تو کریں کہ فلاں واقعہ سے میری مراد یہ ہے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ یوں ہوا, یہ ہوا, فلاں چیز چھوڑی گئی, فلاں جگہ رکھی گئی, اس کی تشریح ہو سکتی ہے. تو قرآن کریم کا سارا انداز ہی بائبل کے مقابل پر ایسا ہے کہ بعض باتیں بائبل نے جو بیان کی ان کو لیا جو یقینی طور پر درست ہیں, جو غلط ہیں وہ چھوڑ دی گئیں, جو بے ضرورت ہیں وہ چھوڑ دی گئیں, بعض نئی داخل کی گئیں. تو یہ تو جب تک سامنے واقعات معین نہ ہو, آیات معین نہ ہو, موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمائیے. آپ کے بھائی چلے گئے واپس؟ نہیں, ابھی ہاں یہی ہے. وہ نمبر 2 ہیں بھائی, 3 عمر کے لحاظ سے آپ کی والدہ سے نمبر 1. جی یہ سب سے بڑے ہیں جو کل ملے تھے پرسوں؟ اچھا ٹھیک ہے. آسٹریلیا سے آئے تھے؟ جی آسٹریلیا سے. آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ, ان کو بھی نہ بلا لیا آپ نے؟ مجھے پتہ نہیں لگ سکا جی. ہاں اچھا. السلام علیکم شاہ صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کی باری آئی ہوئی, آپ شروع کریں. حضور صورت مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا, اور قرآن کریم کو خوش الہانی سے پڑھا کر ہم تجھ پر ایک ایسا کلام اتارنے والے ہیں جو بڑا بوجھل ہے. ٹھیک ہے. پہلے قرآن پاک کا ذکر ہے, پھر قولا ثقیلا کا ذکر ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور اس قرآن ہی کی طرف اشارہ ہے. قول ثقیل کسی بیرونی اور کلام کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم کے متعلق یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑی بوجھل ہیں, اور اس لیے اس کو کھول الگ الگ پڑھا کر تاکہ مفہوم بھی لوگوں کو پوری اچھی طرح سمجھ آ جائے اور احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ جس کلام میں ذمہ داریاں سب سے زیادہ ڈالی گئی ہوں اس کو ٹھہر کر سمجھنا, اس کے مفہوم پر پوری طرح عبور حاصل کرنا, یہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ممد ہوتا ہے. تو قول ثقیل سے مراد کوئی الگ بات نہیں ہے, مطلب جو شریعت کا نزول ہو رہا ہے یہ ایک بہت ذمہ داری کی بہت بوجھل شریعت ان معنوں میں اس میں بہت اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں, اور کبھی کسی شریعت میں اتنی پابندیاں نہیں عائد ہوئیں جتنی اسلامی شریعت میں ہوئی ہیں. تبھی تو بعض لوگ رشدی سے اٹھے ہیں کہ جی 5 وقت کی نماز اور پھر یہ کرو, وضو اس طرح کرو. یہ سب قول ثقیل کے حصے ہیں کہ ساری زندگی پر حاوی قرآن ہے, جس نے تمہاری زندگی کے ایک ایک حصے کو, ایک ایک شعبے کو لیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بتا دی ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا قول ہے اور بہت وزنی قول ہے. اس کو افراتفری اور جلدی میں نہ سمجھا جا سکتا ہے, نہ اس کی ذمہ داریاں پھر صحیح ادا ہو سکتی ہیں. تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتل کیا ہے, وہی تو آپ پر نازل ہوئی. آگے ترتیل آپ کے ذمہ لگائی گئی, یعنی جب سنایا کرو تو ایک ایک آیت کھول کر سنایا کرو, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا. تلاوت بھی اسی طرح کرتے تھے, اور پھر جو حدیث میں مضمون قرآن کریم سے تعلق میں بیان ہوتا تھا وہ آیت بیان کر کے اس کی مثالیں دے کر. تو رتل میں صرف ترنم نہیں ہے بلکہ اس کے مضامین کو خوش انداز, اعلیٰ انداز کے ساتھ, ایک دلربا انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا. سمجھے؟ سمجھیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماموریت اور نبوت ایک ہی مقام کے 2 نام ہیں, اور کہ ہر مامور نبی اور رسول بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ہر مامور کا ہر الہام نبی کے الہام کی طرح قطعی اور یقینی ہوتا ہے, اور ہر مسلم کے علاوہ امت محمدیہ مامور کا تو صرف اتنا مطلب ہے کسی کام پر مامور کیا جائے,
اور معمور ہونے میں بعض معین کام لوگوں کے سپرد ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو، اس کے لیے معمور تھے. فرشتوں کو کہا ابراہیم کو جا کے یہ پیغام دو، وہ اس کے لیے معمور تھے. تو اس پہلو سے جزوی نبوت ان معنوں میں تو کہی جا سکتی ہے کہ خدا کی یا رسالت، کہ خدا کی طرف سے ایک پیغام دیا اور آگے ان کو پہنچا دیا. بعض ایسے انبیاء کے دور میں بعض لوگوں کا فرشتہ سیرت ہونے کے لحاظ سے فرشتوں کے رنگ میں ذکر فرمایا گیا اور ان کے سپرد بھی کام کیے گئے جو وقت کے نبی نہیں تھے. کئی دفعہ ایک انسان کو وحی کے مطابق پیغام دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ پیغام دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس طرح ایک پیغام دوسرے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. بعض دفعہ رویا کے ذریعے جو رحمانی رویا ہوں کسی کو پیغام دیا جاتا ہے، اس میں اندرونی سچائی کی علامتیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ ڈلیور کرنا ہے تم نے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کیوں کسی اور کو مامور کیا جاتا ہے. تو وہ نبی اللہ تو نہیں بن جاتا، وہ مامور ضرور ہے. تو مامور کا معنی ہے، عمومی معنی کی بات میں کر رہا ہوں، کسی امر پر کسی کو مقرر کیا جائے. بس اصلاح پر ان معنوں میں مجددین مامور ہوتے ہیں، اور عام آدمی اور مجدد میں یہ فرق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تابع مقرر تھے کہ وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کریں گے، اور جس وقت امت کو ضرورت ہوگی اس وقت وہ اس کی اصلاح کریں گے. اگر یہ نہ ہوتا مقدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر کیوں دی جاتی؟ لیکن وہ مامور نہیں ہیں جو نبوت کے مامور ہیں. اگر وہ ہوتے تو ان کا ماننا ضروری ہوتا اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہوتا. اب یہ فرق جو رویا اور الہام اور کشوف کے ذریعے پیغام کا ہے، پیغام میں معمولیت پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہی فرق پایا جاتا ہے. اب آپ مجھے کہہ دیں میں رویا میں دیکھا آپ یہ کام یوں کر دیں، آپ نے ڈلیور کر دیا، میرا کام ضروری نہیں مجھ پہ کہ میں آپ کی بات مان جاؤں. ہو سکتا ہے میں سمجھوں کہ آپ کے دماغی ساخت ایسی ہے اور جو حالات میں جانتا ہوں ان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہو سکتا. تو ہر معمور کی بات دوسرے پر ماننا فرض نہیں ہے. جن معمورین کی میں بات بتا رہا ہوں جن قسموں کے، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں. مجددین پر ایمان لانا ضروری کہیں قرار نہیں دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھی نہیں فرمایا. نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم پر ایمان لاؤ، نہ ان کی زندگی میں ان کی شناخت ہو سکی. بہت سے ایسے تھے بعد میں بتایا گیا مجدد تھے، تو بعد میں اس ایمان کا کیا فائدہ. تو ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے نبوت کے ساتھ، کیونکہ وہاں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی یہ پیغام دیتا ہے خدا کی طرف سے دیتا ہے، اور اس غرض سے اس کا انکار خدا کا انکار ہے. بس معمور تو کئی قسم کے ہیں، لیکن وہ معمور جس کا ماننا، اس کے پیغامات کو خدا تعالیٰ کے پیغام سمجھ کر اس کا پابند ہونا، یا دوسرے لفظوں میں جس معنوں میں آدم کے لیے سجدہ اطاعت کا حکم تھا، وہ اس میں خدا تعالیٰ کی روح پھونکی جائے اور وہ ایک قسم کا وقت کا آدم بن جائے. پھر بڑے ہوں یا چھوٹے سب پر فرض ہو جائے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. یہ وہ معموریت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں اپنے لیے بھی اور دیگر انبیاء کے لیے بھی لفظ معمور کے تابع بیان ہوئی ہے. اگر یہ فرق آپ نہیں سمجھیں گے تو کئی جگہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. پیغامی بھی بعض دفعہ ان اصطلاحوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ ٹھوکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. امام مہدی جو ہے وہ معمور ہے اور امام مہدی نبی ہے. دونوں باتیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں، کیونکہ امام مہدی کے متعلق تمام علماء کا متفق عقیدہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کا ماننا ضروری ہے. اور اس کی حدیث کی سند یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبایعوہ، برف کے تودوں سے بھی گھٹنوں کے بل گزر کے جانا پڑے
تو ایک حدیث میں اس کو میرا سلام کہو، ایک میں ہے فبایعوہ، اس کی بیعت کرو۔ علاوہ ازیں الامام المہدی، یہ اصطلاح قرآن کریم میں نبوت کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور جتنے بھی گزشتہ انبیاء ہیں یہ دو اجزاء ان کے متعلق ثابت ہیں۔ یعنی لفظ امام مہدی تو نہیں ملے گا آپ کو۔ میں سورہ انبیاء کی آیت پیش کیا کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وکذالک جعلنا، ہاں کذالک نہیں ہے، اچھا، وکذالک نہیں ہے، وجعلناہم امتین نہ ائمتین یہدون بامرنا، ہم نے ان سب کو ائمہ بنایا۔ ائمہ کیا ہوتا ہے؟ امام کی جمع، یعنی ان میں سے ہر ایک امام تھا جس کو ہم نے بنایا تھا۔ یہدون بامرنا، ہم سے امر حاصل کر کے پھر ہدایت کرتے تھے، یعنی پہلے وہ ہمارے مہدی بنے، ہم سے ہدایت یافتہ ہوئے، اس کو مہدی کہتے ہیں، پھر آگے انہوں نے ہدایت دی۔ تو یہ دونوں اجزاء جو امام مہدی کے نام میں شامل ہیں، لقب میں شامل ہیں، یہ قطعی طور پر قرآن کریم سے نبوت کے اجزاء کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء، سارے انبیاء کی لسٹ ہے، وہ گزر گئے، یہ ہوئے، اس کے بعد یہ آیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہدایت پاتے تھے، ہدایت دیتے تھے ہمارے امر سے، یعنی ہم سے ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے۔ یعنی معمور سے، یعنی معمور تو خیر ہیں ہی، امرنا، نبی، مطلب امر کون سا امر ہے؟ یہ نبوت والا امر ہے کہ ہم سے ہدایت دینے کے لیے ہر امر ہم سے ان کو ملتا تھا، اور آگے وہی کا ذکر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ تین جو بنیادی شرطیں سورہ قیمہ میں گزشتہ تمام انبیاء کی بیان فرمائی گئی ہیں، یہ تین ان میں پائی جاتی تھیں، جن میں ان شرطوں میں صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں، اس لیے وہ انبیاء جن کی فہرست گزری ہے ان میں صاحب شریعت بھی تھے، غیر شرعی بھی تھے، لیکن یہ حکم وہ ضرور دیتے تھے، خواہ پہلے نبی کی کتاب سے دیتے ہوں یا خدا نے ان کو براہ راست دی ہو، یہ بحث اٹھائی نہیں گئی۔ عبادت کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور نیکی کا حکم، لیکن دیتے تھے ہماری وحی کے تابع۔ اب یہ فرق ہے، اب ایک شخص اگر نیک حکم دے رہا ہے کسی کو تو ہوتی تو وہی ہے، لیکن اس پر نہیں ہوئی، وہ کسی اور نبی کو ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حکم دے رہا ہے، اور اس کا حکم نہ مانے یا وہ حکم دے نہ دے بے تعلق بات ہے، ایک زائد نصیحت ہے جو کر رہا ہے، لیکن جب خدا دوبارہ وہ حکم نازل فرماتا ہے تو پھر اس کا احترام کرنا غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کو ماننا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، خواہ وہ پہلی شریعت میں موجود ہوں اور اثر نو ان اہتمام کی خاطر، توجہ دلانے کی خاطر بیان کیے گئے ہوں، تو وہ اس نبی کی تعلیم بنتی ہے، لیکن اس نبی کی شریعت نہیں، کیونکہ بعض دفعہ پہلے شریعت آ چکی ہے، اور بعض دفعہ اس نبی کی شریعت بن جاتی ہے اگر پہلی شریعت اٹھا لی گئی ہو اور نئی شریعت نازل کی گئی ہو۔ تو لفظ معمور بالکل عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، نسبتاً خاص معنوں میں بھی، اور ان معنوں میں بھی جو نبوت کے معنی ہیں، اور اس کے ساتھ مہدی کا تصور موجود ہے، اور اس مہدی کو وہی ہوگی، جبکہ مجددین کے حوالے میں کہیں وہی کا ذکر ہی کوئی نہیں آتا۔ اللہ مجددین مبعوث فرمائے گا، وہ یہ کیا کریں گے کام، لیکن یہ سارے مضامین جو ہیں یہ نبوت کے مضامین ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمائیے۔ حضور، میرے ایک عراقی دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس وقت جو دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور ایک خاص مقام پر، اس وقت مذہب کی کس لیے ضرورت ہے؟ اسی لیے کہ ترقی کر چکی ہے، اور ترقی یافتہ دنیا ہمیشہ خدا کے انکار کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ جتنی بھی دہریت کی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کر لیں
جب دہریت غیر معمولی طور پر ابھری ہے اور فسق و فجور پھیلا ہے اور عام بغاوت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، ہر قسم کی بدیاں پھیلی ہیں، ہمیشہ انسانی ترقی کی انتہا پر ہوئی ہیں۔ حضرت نوح کا زمانہ وہ تھا جس میں اس سے پہلے کبھی انسان نے تمدن اتنا نہیں سیکھا تھا جتنا حضرت نوح کے زمانے میں سیکھا ہے، اور ایک غیر معمولی متمدن دور تھا جس میں حضرت نوح تشریف لائے ہیں، اور سب سے زیادہ دہریت اس دور میں تھی۔ اور ہر دور جس میں ترقی، فرعون مصر جب اپنی ترقی کے عروج پہ پہنچے ہیں سب سے بڑے دہریے بن گئے۔ جتنی تہذیبیں مٹائی گئیں یا دفن کر دی گئیں ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم جب کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پہلے مترفیہ کو اجازت دیتے ہیں، گویا ہمارے حکم سے کر رہے ہیں کہ وہ کر گزرے جو کرنا ہے، اور بہت اپنی ترقی، اپنی شان و شوکت میں جب وہ مگن ہو جاتے ہیں اور بے حیائی، ظلم، سفاکی اس کے نتیجے میں پھیلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹ دیتا ہے۔ تو ترقی کے نتیجے میں اخلاق اچھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ بے حیائی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ امن اٹھا ہے یا امن برباد ہو گیا ہے؟ گلی گلی گھر گھر میں مگنگ اور وہ ہاؤس بریکنگ ہو رہی ہے، یا اب کھلے دروازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اب تو ترقی اور باتوں کی بتا رہے ہیں، مذہب کی ضرورت کا فقدان اس ترقی سے ثابت کر رہے ہیں جو مذہب کی ضرورت کا ایقان پیدا کرتی ہے، یقین پیدا کرتی ہے۔ تو سوال کو سمجھنا چاہیے، اس کو انالائز کریں، تو وہی سوال بالکل برعکس نتیجہ پیدا کر کے جواب بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ سورہ ہالینڈ سے ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کے مقابل پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق یہود بہت ہی زیادہ بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور دوسرے سب انبیاء سے بہت زیادہ اعتراضات آپ پر کرتے ہیں، حالانکہ آپ ایک مقدس وجود اور اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس خصوصی بغض و عناد کی کیا وجہ ہے؟ اول تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ بائبل میں سموئیل وغیرہ کی کتاب پڑھ لیں، جہاں تک کردار پر حملوں کا تعلق ہے، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، دیگر انبیاء پہ بڑے سخت حملے ہوئے ہیں۔ شرک کا حملہ، عورت کی خاطر خدا کو چھوڑ دینا، بت پرستی کرنا، ان میں سے کوئی الزام بھی حضرت مسیح میں نہیں لگا۔ تو ایک فرضی بات بنائی گئی ہے، جس سوال کرنے والے نے فرضی بات اس لیے گھڑی ہے کہ مسیح کا ذکر بہت چلتا ہے، تو ان کے دماغ پر اور بائبل پڑھی نہیں، تو ایک فرضی نتیجہ نکال دیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب علمی سوال کرنے ہوں تو حوالہ دیا کریں۔ جس سے پہلے بھی ایک علمی سوال بنایا گیا، اس کا کوئی بھی حوالہ نہیں، اور ہمارا سب کا اس طرح وقت ضائع ہوگا۔ یہ مجلس کوئی مقامی مجلس تو نہیں ہے، اتفاقاً جو مرضی پوچھ لو، یہ عالمی مجلس ہے، اور اس میں سب کے وقت کی قیمت کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے سوال ہی غلط ہے۔ بغض و عناد جو ہے آخری صورت وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک انقلابی نبی تھے جن کے اندر مسیحیت کے لقب نے ایک الگ مقام پیدا کیا ہے۔ مسیح کے طور پر آپ تاج پہن کر آئے ہیں، جبکہ ہر نبی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی رضوان کا تاج پہن کر آیا کرتا ہے، مگر یہ اعلان تھا کہ تمہاری سب کی سرداری مٹائی جائے گی۔ اب ساری مولویت ختم، کوئی اکیلا اپنے فرقوں کا جو سردار تھا، اب آئندہ سے اس کی حکومت برباد ختم کر دی گئی، اور اب یہ ہے جو خدا کی طرف سے تاج یافتہ ہے، تخت پر بٹھایا دکھایا گیا۔ اب یہ دور ہے شریعت کی تبدیلی کی نہیں، سلطنت کی تبدیلی کا۔ تم سب لوگوں کی سلطنت ختم کر کے اس کو معمور کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو حکم عدل کہہ کے بیان فرمایا کہ جب مسیح آئے گا تو یاد رکھنا وہ حکم اور عدل بن کے آئے گا۔ اس کی فرمانروائی کے بعد تم سب کی جو اپنی پہلی چھوٹی چھوٹی شان و شوکت کی گدیاں بنی ہوئی تھیں وہ سب مٹ جائیں گی۔ فیصلے وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا۔ تو معمولیت کی ایک یہ بھی شان ہے جہاں حکم اور عدل کا مطلب ہے ماننا لازم ہے، اس کا فیصلہ
خدا کا فیصلہ سمجھا جائے گا، اور کیونکہ خدا ہی سے اذن پا کر وہ کرے گا. تو مسیح کے متعلق جو باتیں آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، مانن وہی باتیں پہلے مسیح کے متعلق بھی تھیں. اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. سب سے زیادہ تکلیف جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنی سرداری ٹوٹنے کی ہوا کرتی ہے. اس لیے ہر صاحب شریعت نبی کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور جو غیر شارع نبی ہیں ان کی مخالفت ویسی شدید نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیت کا کردار ادا کرنے آئیں. انبیاء بنی اسرائیل کی مخالفت میں بعض گروہوں نے الزام تراشی بہت کی ہے، مگر قیامت کا شور کر کے اس پہ حملہ کر دیا اور سب نے، یہ نہیں ہوا. یہ فرق اگر وہ ان کے ذہن میں ہے تو پھر یوں بیان ہونا چاہیے کہ اس پر ہجوم کر دیں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک ہے، مگر الزام تراشی والی بات غلط ہے. الزام تراشیاں پہلے انبیاء پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، مگر مسیح کے وجود کو اپنے سارے جو کہانت کی سرداری کا نظام تھا اس کے خلاف سمجھا گیا. دنیا کے کاہن، دنیا کے سردار، جو بڑے بڑے علماء اور پیر فقیر، یہ اس وقت اپنے نظام کا خطرہ محسوس کرتے ہیں جب خدا کی طرف سے کوئی آنے والا ایسا کہے کہ اب تمہاری باتیں ختم ہیں، اب جو میں کہوں گا وہ ماننا ہوگا. تو بڑی شدید مخالفت ہوتی ہے. مسیح علیہ السلام کی اسی لیے مخالفت ہوئی ہے، باقی مجددین کی کیوں نہیں ہوئی اتنی زیادہ. وہ مامور من اللہ بمانے امتی نبی نہیں تھے، اور انہوں نے بیک وقت یکسر تمام دنیا کی مذہبی سرداریوں کو اپنے تابع کہنے کا اعلان نہیں کیا. حکم عدل نہیں بنے. کون سا ایسا مجدد ہے جو ساری دنیا کے لیے حکم عدل بننے کا دعویٰ ہی لے کر آیا ہو؟ صرف مسیح موعود علیہ السلام ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بھی نبی بھی اس سے پہلے ایسا نہیں آیا جس کے متعلق ثابت ہو کہ تمام بنی اسرائیل کو اس نے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہو کہ اب تمہاری باتیں ختم، سرداریاں ختم، میرے پیچھے چلو، جو تشریح میں کرتا ہوں وہ ماننی ہوگی، اور تمہارے اختیار اب نہیں ہیں، اب تاج والا میں ہوں، اب تخت والا میں ہوں. یہ مسیح کی شان اتنی نمایاں ہے کہ اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا. بس تھریٹ ٹو دی اولڈ آرڈر ہے بنیادی بات. پیغام چاہے کتنا ہی نرم ہو، یہ بہانے بناتے ہیں پیغام کے کہ یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں اس لیے ہم دشمنوں میں، بالکل سب جھوٹ ہے. مسیح کے پیغام میں کون سی ایسی ظالمانہ باتیں تھیں جو انگیخت کرنے والی ہوں؟ ایک گال پہ تھپڑ مارو، دوسرا آگے کر دو. کوئی قمیض مانگے تو کوٹ بھی اتار کے دے دو. یہ کون سا پیغام ہے جس میں اوفینس ہے؟ اس لیے اس پیغام کو اوفینس کہنے کے ان کو ہمت بھی نہیں پڑی. بس یہ کہتے تھے تاج ہے نا تمہارے پاس، تاج کہاں ہے دکھاؤ، تخت کہاں ہے تمہارا، آسمان سے تمہارا پہلے اترنے والا کیوں جسمانی طور پر نہیں اترا. یہ عذر رکھے ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں اتنا غصہ کہ کسی کو سولی پہ چڑھا دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقین تھا ان کو کہ اس شخص میں انقلاب کی طاقت ہے. اور یہ غیر احمدی علماء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دل میں یقین تھا، اب اس نے انقلاب برپا کر دینا ہے، ہماری سرداریاں ختم. چنانچہ وہ ابوالکلام آزاد کے بھائی جو اخبار نکالتے تھے، اور کیا نام تھا ان کا، مرزا حیرت، حیرت دہلوی، حیرت دہلوی تھے نا، وہ بھائی تھے، کون تھے؟ یہ عبارت ابوالکلام کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ابوالکلام نے جوانی میں حضرت مسیح کا زمانہ پایا تھا نا کہ نہیں؟ ہاں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بحث چلی ہوئی ہے ہمارے بعض مناظرین اور علماء کے درمیان، یہ کس کا کلام ہے. مگر مرزا حیرت دہلوی نے جو تبصرہ لکھا اس میں یہ بات اس بات کا اقرار کیا
کہ ہمیں اختلاف تھا مرنے والے سے، یہ تھا وہ تھا، مگر اس سے انکار نہیں کہ اس کی مٹھی میں انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اس کی انگلیوں کے ساتھ. اس کی مٹھی میں وہ طاقت کی وہ بیٹریاں تھیں جس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ساری مذہبی دنیا میں. تو جو مسیح کی صفات ہے وہ ساری حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر انہوں نے تسلیم کر لی، اور دشمن اس وجہ سے مخالفت کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب ہمارا دور لد گیا، اب ایک نیا دور آنے والا ہے. ان سب کی یہ وجہ مخالفت کی. مولوی جتنے بھی لگے ہوئے بیچارے وہ جانتے ہیں احمدی ہوئے لوگ تو سرداریاں ختم ان کی، نہ پیر کی گدی رہے گی، نہ فقیر کی، نہ مولوی کی سرداری. جب خلافت کا نظام آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسیح السلام کا تو اصل تو وہی مقام ہے نا، مگر آپ کی نمائندگی میں آگے خلافت کا نظام چل پڑا ہے. وہاں مولوی پیر فقیر کہاں جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رہتے. احمدیت میں کہاں ہیں؟ سب علماء اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، اور ان کے جتنے بڑے عالم اتنا ہی بڑا ان کے اندر انکسار. اور اگر وہ احمدیت سے باہر ہوتے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر بیٹھنے تھے. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی حیات قدسی پڑھ کے دیکھیں. یہ آج دوسری جو گدی ہیں نا آج کل آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اگر حضرت مولوی راجی کی صاحب کو بفرض محال یہ مقام ملتا مسیح موعود سے الگ، تو اس وقت وہ ان چوٹی کے بزرگوں میں شمار ہوتے جو انقلاب برپا کر دیا کرتے ہیں، جن کی احترام میں کثرت کے ساتھ جوق در جوق لوگ دوڑتے ہیں ان کی طرف. اور یہ ان کی بھی ایک گدی بن جانی تھی بڑی زبردست. لیکن انکسار کا یہ حال، حضرت خلیفہ مسیح کا ایک لفظ سنتے تھے تو فوراً آمنا وصدقنا، اپنا سب خیال چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے تھے. یہ جو بات ہے یہ عدل، حکم عدل کی نمائندگی میں عطا ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو دنیا دار ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے اس بات کو کہ ہماری گدیاں ختم ہوں. اور حضور ایم ٹی اے کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ 1938 میں جب قادیان میں پہلی مرتبہ، ہاں میرا بھی ایک سوال تھا، میں بھول گیا تھا. وہ جو ہماری جو وین اسلام آباد سے اٹھاتی ہے جی اس میں دوسری جو دو زائد ہیں وہ کس سے مخل ہو سکتی ہیں؟ دو زائد جو جگہیں ہماری جی خالی ہیں وہ کوئی اور بھی استعمال کرے تو وہ اس میں مخل ہو ہی نہیں سکتی. حضور وہ جو دو سلاٹس ہیں، نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں سے بات کرنا، میں بھول گیا تھا تو دوبارہ نہ کہیں رہ جائے، یہ مجھے آپ نے بتانا ہے. جی ضرور. ہاں ٹھیک ہے. حضور 1938 میں جب قادیان میں پہلی مرتبہ لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوا تھا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا خطاب میں کہ جب سب دقتیں دور ہو جائیں گی تو عین ممکن ہے کہ قادیان میں درس دیا جا رہا ہو قرآن کریم کا تو مختلف ممالک کے لوگ. ٹھیک ہے. حضور یہ 1938 کی بات ہے. ایک تو میرے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا آپ وہاں موجود تھے اس اجتماع میں؟ 38 والے میں ہاں میں تھا. جی. حضور پھر آپ نے جب وہ سنا تھا اور اس وقت جب حضرت مسلم موعود نے یہ فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس قسم کے مواصلاتی نظام کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت. وہ دور جو ہے یہ آج جو دور ہے اس کے بعد کا دور ہے، جی سر. بیچ والا دور نہیں ہے. حضرت مسلم موعود نے کوئی معین پیشگوئی ان معنوں میں نہیں فرمائی کہ خدا نے آپ کو کہا کہ اس طرح ہوگا. حضرت مسلم موعود کو چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام دعوی اور پیشگوئیوں پر کامل یقین تھا، اس عمومی علم اور ایمان کی وجہ سے اب جانتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں جو ایجادات ہیں وہ مسیح السلام کی خدمت پر معمول نہ ہوں. یہ ہے صرف بنیادی بات جو سمجھنی چاہیے. اس لیے اس وقت آپ کے علم میں ٹیلی ویژن تھی ہی نہیں، ورنہ ٹیلی ویژن کی بات کرتے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ کی جو پیشگوئی تھی وہ ٹیلی ویژن کی صورت میں یہ غلط ہے. یہ لوگ یوں ہی حوالے دے کے تو ذرا لطف اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں حقیقت سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کی سوچ اس طرح پیدا ہوئی ہے، یقین الہامات پر اور آپ کی حضرت کی صداقت پر ہے، اور یہ اس میں ذرا بھی آپ کو شک نہیں تھا کہ جیسا کہ مسیح نے فرمایا ہے
اور قرآن کریم سے استنباط کیا ہے اس زمانے کی جو جتنی بھی نو ایجادات ہیں یہ اسلام کی خدمت پر مسیح علیہ السلام کی معرفت استعمال ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ نے ریڈیو دیکھا گھروں گھروں میں بج رہا ہے اور احمدیت پیغام سے آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھ لینا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہمارے کام نہ آئے. اور اس وقت اگر ٹیلی ویژن ہوتی تو آپ ٹیلی ویژن کا کہتے. وہ دور گزر گیا, اس میں معمولی طور پر کام آیا ہے ریڈیو, بہت معمولی. وہ منصوبے بھی بنائے گئے کہ عالمی طور پر ہمارا کوئی ہو, لیکن ہمارے ریڈیو اسٹیشنوں مگر دقتیں ایسی تھیں کہ پوری نہیں ہو سکی وہ بات. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلے دور میں داخل کر دیا, مگر بنیاد اس کی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے جو وعدے مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے بہرحال پورا ہونا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وعدے ریڈیو کے تھے ہی نہیں, یہ ٹیلی ویژن کے تھے. جب اس طرف نظر ڈالیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کیوں ریڈیو والا دور گزر گیا اور کوئی ہماری پیش نہیں گئی. کیونکہ جو گزشتہ اولیاء نے آنے والے مہدی کے متعلق فرمایا ہے, اپنی طرف سے تو باتیں کرنے والے بزرگ نہیں تھے, اگرچہ وہ حوالہ نہ بھی دیں کہ ہمیں الہام ہوا یا کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں, مگر بڑے یقین سے کہا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو جب وہ کلام کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے, اور وہ مغرب میں ہوگا تو مشرق والے اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے, جب وہ مشرق میں ہوگا تو مغرب والے اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے. تو دیکھنے والا مضمون تو انسانی تصور میں آ ہی نہیں سکتا از خود. ان کو لازماً خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی رویا اور کشوف ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں انہوں نے یہ نظارے دیکھے ہیں. اور اس وقت نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن تھی, ان بیچاروں کو سمجھ تو آ نہیں سکتی تھی. وہ سمجھتے تھے ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا تو سب جگہ دکھائی دے گا. بس پیشگوئیاں جو تھیں وہ ٹیلی ویژن کی تھیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کہیں ریڈیو کی پیشگوئی نہیں کی. آپ نے یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ اب جو بیت کا عالمی, اور بیت کے تعلق میں بتایا, دیکھیں بیت کا جو عالمی نظام ہے, خط و کتاب و رجسٹر, ان کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ ایک برقی رو مشرق سے مغرب تک وہ دوڑے گی اور اس کے اندر سے مختلف روشنیاں پھوٹیں گی, اور روشنیاں جو پھوٹیں گی وہ اس کے ذریعے بیت ہوا کرے گی. پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لکھ کے تو دفتر بنا کے بھیجو. یہ ہے پیشگوئی. اس کو نہ کوئی تصور بھی نہیں تھا اس وقت ٹیلی ویژن کا. اور حضرت فرماتے ہیں ٹیلی ویژن کی تصویر برقی رو میں سے روشنیاں نکلیں گی, رنگ بنیں گے, وہ تصویریں ظاہر ہوں گی. اور بیت کے تعلق میں جب عالمی بیت ہوئی تھی تو اس وقت کسی نے مجھے حوالہ لکھ کے بعد میں بھیجا, پھر میں نے اگلی عالمی بیت میں سنایا. یہ دیکھو اللہ کی شان کس طرح تو خدا تعالیٰ نے لفظاً ان پیشگوئیوں کو ثابت کیا. تو یہ جو حکمت ہے کہ ہمیں ریڈیو پر عبور نہیں ہوا تھا کہ اگلے قدم میں پہنچا دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم پیشگوئیاں بھی ٹیلی ویژن ہی کی تھیں, اور مسیح علیہ السلام کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل سمجھائے گی کہ براہ راست دکھائی نہیں دو گے, بلکہ وہ برقی رو ہے جو دوڑے گی مشرق. فرمایا ایک تلوار کی طرح, سونتی ہوئی تلوار کی طرح جو مشرق اور مغرب پر چلتی ہے. اس طرح جس کی وہ تلوار میں نے دلائل کی تلوار جو چل رہی ہے, اس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے وہ نظارہ دکھایا ہے, اور نام اس کا برقی رو رکھا ہے. اب تلوار تو برقی رو نہیں ہوتی بیم ہے ایک پوری, وہ آگے جا کے منتشر ہوتی ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے وہ جو ایک نیک خیال مبنی بر ایمان بیان کیا گیا ہے, اس کو اس کی پیشگوئی قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ بالکل الگ مضمون ہے, کھلو کھلا مضمون ہے. میرا مطلب تھا کہ آپ اس وقت بھی موجود ہاں میں موجود اور اب اس مبارک آپ کے خلافت کے دور میں وہ بات پوری ہو رہی ہے. ہاں, لیکن میں اس وقت موجود نہیں تھا جب مسیح نے پیشگوئی فرمائی تھی. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح السلام کو جو پیغام پہنچایا یہ مراد ہے، میں مراد نہیں ہوں. حضرت السلام کی تصویر پہنچتی ہے، پیغام پہنچتا ہے، اور وہ آپ کے دلائل کی تلوار ہے جو چمک رہی ہے مشرق و مغرب میں. اور پھر بیتیں بھی تو مسیح موعود کے نام پر آ رہی ہیں، میرے نام پہ تو نہیں آتی. وہ تو خلیفہ بدل جاتا ہے، مسیح موعود وہی رہیں گے. ٹھیک ہے، فرمائیے. سورۃ الرحمن میں ہے کہ انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الطارق میں ہے کہ انسان کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا. ٹھیک. یہ دونوں میں فرق، یہ جو فرق ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو میری کتاب اب آخری مراحل میں آج کل میں اس کو آخری ریویژن کر رہا ہوں، اس میں یہ سارے مضامین تفسیر کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اس سے پیدائش سے پہلے خدا نے کیا تیاریاں کیں، اور انسان کی اور زندگی کن کن مراحل سے گزری ہے. اس میں یہ دونوں باتیں بیان ہو گئی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف ایک چیز مجھے تعجب میں رکھتی تھی کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس دور میں ہو کر تو ارتقاء کا ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے خدا تعالیٰ نے آپ پر ارتقاء کا مضمون روشن نہ فرمایا ہو. اب وہ مجھے حوالہ مل گیا، اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی یہ شان دیکھو کہ ادنا حالتوں سے زندگی کو گزارا ہے اور اعلیٰ حالتوں کی طرف ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ انسان بنی، اور اس سے پھر انسان کامل، اور انسان کامل جو اپنی انتہا انسانی درجہ کمال کی انتہا کو پہنچ گیا. یہ اللہ کی شان ہے. وہاں انسان کا اچانک مٹی سے بننے کا ذکر نہیں فرمایا. اتنا واضح حوالہ ہے کہ اس کے بعد کسی آدمی کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہتی. وہ میں نے رکھا ہے، سنبھال لیا ہے، کسی موقع پہ ضرورت پڑی تو پیش کروں گا. تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارتقاء کے مضامین سمجھائے تھے، کیونکہ اس زمانے کے مامور تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ سمجھایا ہو. یہ بھی سمجھایا تھا کہ آدم پہلا آدمی نہیں تھا، اس سے پہلے آدمی تھے. چنانچہ آسٹریلین جو سیاح آیا ہے اس نے سوال کیا ہے، آپ بھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، تو اب دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کو اس وقت ایبریجنز کی تفاصیل کا تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان ہے، پہلے سے انسان آدم سے پہلے تھا. اور جو فکرہ نکل رہا ہے وہ تو اگر اس آدمی میں ذرا بھی کوئی عقل ہوتی تو اس کو اسی وقت ایمان لے آنا چاہیے تھا. اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدم جان کے شرارت کا سوال تھا، شاید اسی لیے ایمان نہیں لا سکا، کہ آدم کب پیدا ہوا تھا اور اس کے متعلق مجھے بیان مطلع فرمائیں. اس کو آسٹریلیا سے آتے ہوئے یہ پتہ تھا کہ وہاں کے ایبریجنیز 40,000 سال پہلے سے مسلم طور پر موجود تھے. ان کی تاریخ 40,000 سال تک چلتی ہے. بلکہ اب تو 60,000 سال تک کر دیا. اب تو 60,000 ایئرز کہتے ہیں. نہیں، میں نے پڑھا ہے وہ کم از کم 40,000. وہ 25 سے 40 تک تو محققین مسلم ہیں ان کو، باقی سب اندازے ہیں. جو محقق بات ہے وہ 40,000 سال کی ہے، یعنی 40,000 سال تک کی حد کے متعلق ان کے پاس شواہد ہیں، آرکیولوجسٹ کو مانتے ہیں. مگر جو 60,000 کا ہے وہ ابھی امکان ہے، وہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، یہاں تو ہو سکتا ہے اتنا بھی ہو. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ کس آدم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آدم تو کئی تھے، اور بعض ایسے آدم بھی ہو سکتے ہیں جو 40,000 سال پہلے گزرے ہوں. اور اس کو دیکھیں وہ کیسا منہ لے کے بیٹھ رہ گیا ہوگا، وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. اور اس نے پھر اخلاقی طور پر اس کا فرض تھا بتاتا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس ملک سے آ رہا ہوں جس میں 40,000 سال کی انسان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن دبا گیا. تو جو ٹوسٹڈ آدمی ہو وہ پھر ہدایت نہیں پاتا.
اس کا سوال کرنا بھی دراصل ٹوسٹ تھا ایک. بعد میں کہہ دیتا کہ دیکھو جی یہ تو عام علماء میں سے ایک عالم مذہبی جو سب یہی سمجھتے ہیں کہ آدم پہلا آدمی تھا، مگر آدم پہلا نہیں تھا. بلکہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آسٹریلیا اور افریقہ کے جو اصل باشندے ہیں کسی پہلے آدم کی اولاد ہوں. یہ مجھے نہیں یاد. ملفوظات میں ہے یہ بھی. اسی جگہ ہے، اسی موقع پر جو میں نے پڑھا ہے اس میں حوالہ نہیں تھا، ممکن ہے کسی اور جگہ ہو. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اگر یہ حضرت نے فرمایا ہے، میرے علم میں نہیں تھی، کیونکہ 2 ہی جگہ ہیں جہاں قدیم ترین انسان کی بحث چل رہی ہے، یا آسٹریلیا میں یا افریقہ میں. لیکن زیادہ رجحان اس وقت علماء کا افریقہ کی طرف ہے. تو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت افریقہ کا ذکر فرمایا تھا، مجھے علم نہیں. اگر یہ ہے تو بڑی عام بات ہے. نکلوائیں حوالہ یہ آپ کے پاس ہے؟ میں نکال دوں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اور حضور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایسا جن جو رسولوں کی طرف نازل ہونے والی وحی کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے، اس پر شہاب ساق پھینکے جاتے ہیں. تو سیدی وحی تو آسمان روحانی سے آسمان سے آتی ہے، اس کا مادی آسمان سے جو تعلق ہے وہ کس نوع کا ہے؟ جن جو روحانی وجود ہیں ان کو اگر مادی شعلے ان پر پھینکے جائیں اور پتھروں سے ان کی سزا دی جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں مادی وجود کا جن روحانی وجود آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا. ثبوت دیں. لفظ جن قرآن کریم میں جن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں ایک ہے کہ شعلے سے پیدا کیا گیا. جو آیت انہوں نے سورہ رحمان کی دی ہے اس میں ہے کہ ہم نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا. مارد میں نار یا جو بھی الفاظ ہیں. اچھا، دوسری جگہ جن کو زنجیروں میں جکڑا ہوا بھی دکھایا جاتا ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں اصفاد میں جکڑے ہوئے جن نہیں تھے؟ ہاں، تو پھر ایک معنی کیسے آپ نے اخذ کر لی ہے اور اس پر سوال کی بنا رکھ دی؟ پہلا طے کرنے کے لائق مضمون یہ ہے کہ جن کے کیا معنی ہیں، اور کیا ایک ہی معنی ہیں یا متعدد ہیں. اور اگر آپ حضرت امام راغب سے لفظ جن یا جان دیکھیں تو لکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کی تعریف یہ ہے، الفاظ ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، کہ ہر وہ چیز جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے. نیز وہ لوگ جو چھپ کر رہے ہیں، وہ چیزیں جو درختوں کے نیچے، گھنے درختوں کے نیچے چھپ جاتی ہیں، وہ بھی جن ہیں. تو یہ سارے مختلف معنی وہ بھی بیان کرتے ہیں، مگر لین میں بھی یہ متعدد معنی سارے موجود ہیں. دیگر عربی کی لغات بھی اپنے اپنے رنگ میں کچھ زیادہ وسیع، کچھ نسبتاً کم، جن کے اتنے معنی بیان کرتی ہیں یہ لغت کی کتابیں کہ اس سے ایک بہت وسیع مضمون ابھرتا ہے. ہر وہ سردار عرب کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور عامت الناس سے الگ رہتا تھا، اس کو جن کہا جاتا تھا. عورت کو بھی جن کہا جاتا تھا جو پردہ کرتی تھی. پہاڑوں پر رہنے والوں کو بھی جن کہا جاتا تھا. سانپوں کو بھی جن کہا جاتا تھا کیونکہ وہ چھپنے والے ہیں. اور جنہ، حضرت امام راغب نے جنت کی مثال دی ہے کہ ایسے گھنے باغ جن کے اندر چیزیں چھپ جائیں، ان کا نام ہی جنہ یعنی جن کے لفظ سے نکلا ہوا ہے. اور بڑے آدمیوں کے لیے جن اور چھوٹے لوگوں کے لیے ناس. وحشی قوموں کے لیے جو آگ کا مزاج رکھتی ہیں ان کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بیکٹیریا کے لیے بھی جن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے اور تمہیں نقصان پہنچے گا اس سے. یعنی اگر اندر چلے جائیں گندے بیکٹیریا تو اس سے نقصان ہوگا. تو یہ وسیع مضمون ہے. اس کے بعد آپ سوال کریں کہ آپ اس میں سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. وہ جن سب معنوں کے بعد ایسے جن جو اس قرآن وحی کو اللہ من اس طرح کا سما، ہاں یہ وہ جن ہیں جو باغی مزاج لوگ، جیسے حضرت آدم کی مخالفت کرنے والا
جن تھا، کانا من الجن ففسقا، مراد یہ ہے کہ شیطانی صفات کا آدمی، ناری صفات کا آدمی، وہ وحی کی طاق لگاتا ہے اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا کیا باتیں یہ بیان ہو رہی ہیں، اور پھر اعتراض کی نیت سے اس کی رجوع رکھتا ہے. اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ایسی چمکتی ہوئی تلواریں اپنے نبی کو اور معبود کو عطا کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ کے نام میں لفظ داخل ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خالد سیف اللہ، لیکن آپ نے جو تبرک کا نام رکھا ہے وہ خالد سیف اللہ تھا ایک. اس دور میں حضرت مسلم موعود نے ان کے والد کو خالد کا لقب دیا. امام صاحب عطاء المجیب صاحب کے والد حضرت مولوی ابو العطا صاحب کو. تو ایسے اپنے غلام عطا کرتا ہے جو ان پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں شعلوں کی طرح. تو اگر روحانی معنی لینے ہیں تو یہ معنی بنتے ہیں اس کے. اور وہی کی جستجو کرنا اور اس سے چیزیں نکالنا اور اندازے لگانا، یہ سامری نے بھی یہی کیا تھا. اس نے تسلیم کیا کہ جو میں نے کیا، میں نے تو آپ کا انداز دیکھا اور کیا کس طرح کرتے ہو، تو ایک بداوا ویسا میں نے بھی بنا لیا ہے. تو ایسے لوگ جو روحانی طور پر خلل کی خاطر، فتنے کی خاطر وہ آسمانی وحی کا تجسس کرتے ہیں اور اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر شعب ثاقب اترتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ کے وہ بندے جن کو خدا تعالیٰ ان کو جلا کر بھسم کرنے کی طاقتیں عطا کرتا ہے. اور ایک شعب ثاقب وہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی جنات ہیں جن کے اوپر وہ آگ برس رہی ہے. اس لیے کہ آپ لوگ چونکہ اس تفصیل سے نہیں دیکھتے بات کو، آپ لوگ نہیں، بعض لوگ تو الجھن پڑ جاتی ہے. وہ جو شعلہ ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا بھسم ہونا وہ اس جن کا جو آسمان سے گر کے سماعت دنیا میں داخل ہوا ہے، وہ اگر اس کے اوپر اس کو بھسم کرنے والا شعلہ خدا پیدا نہ کرتا تو جہاں زمین پہ گرتا وہاں تباہی مچا دیتا. اس کثرت سے گرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے بعض دفعہ زمین پر کہ وہ ہر وقت کی بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی، اور بعض اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں خدا نے اجازت دی وہاں ایک حیرت انگیز تاریخی طور پر زمین کے اندر ایک انقلاب برپا کر گئے. ڈائناسورس کی ہلاکت اسی طرح ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ جن بھی ہیں جو مادی جن بھی ہیں، جن پر لفظی طور پر بھی اطلاق پا رہا ہے. چونکہ انسان نے یہ دیکھا آنکھ سے کہ اس کے پیچھے شعلہ آ رہا ہے، اور اسی نظارے کو خدا نے پیش کر دیا جس کی ہر آدمی آنکھ گواہی دے گی. لیکن ساتھ یہ بیان فرمایا کہ اس کو جلانے کی خاطر اگر وہ پیچھے ہی رہتا تو جلا کیسے سکتا. وہ شعلہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے، جو پیچھے رہ رہا ہے اس کی رفتار کی وجہ سے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کی پیروی کر رہا ہے، اور پیروی کرتا بھی ہے. جس چیز کے اندر وہ شعلہ ہے، جب وہ آگے بھاگے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اس کی اب کوئی عورت بھاگے گی تو دوپٹہ اس کا ہوا میں اڑے گا، بعض دفعہ قمیض اور کپڑا اڑتا ہے پیچھے. تو ہے تو اسی کا، مگر لگتا یہ ہے کہ پیروی کر رہا ہے. تو بڑی پکچرسک زبان ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کو سمجھ جائیں تو زبان برمحل بھی ہے اور تصویری بھی ہے. لیکن انبیاء کے آنے کے بعد بھی بعض آسمان سے کثرت سے تارے ٹوٹتے ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ تو مادی ہے، یہ تو نظام ہے، اس کو صرف انسان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بیان کیا ہے. وہ جو شعب ثاقب والی بات کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی تھی، اور اس دور کے اخباری حوالے موجود ہیں کہ جس کثرت سے اب یہ شعب ثاقب ٹوٹے ہیں، ویسے ہماری انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کوئی بات. اس لیے شعب ثاقب کا غیر فطری ہونا تو غلط ہے. تو قرآن کریم اس کو کبھی بھی غیر فطری طور پر بیان نہیں کر رہا. یہ فطرت کے مطابق ہے بات، جو خدا نے فطرت پیدا کی ہے، قانون فطرت. لیکن اگر پہلے پیشگوئی ہو اور پھر وہ ہو جائے تو یہ نشان ہے.
شعب ثاقب اپنی ذات میں تو کوئی نشان نہیں ہے، روزمرہ کا واقعہ ہے۔ اب زلزلے کی پیشگوئی میں سے نے فرمائی عالمی، اور عالمی جنگ جب ظاہر ہوئی 14 میں، تو اس لیے وہ نشان تھی کہ پہلے بیان ہو چکی تھی، اس کی علامتیں بیان ہو گئی تھیں، اس لیے نہیں کہ عالمی جنگ ہو گئی چلو ضرور کوئی نشان ہو گیا۔ تو پہلے پیشگوئی ہونا ضروری ہے، اس کی ایسی علامتوں کا ذکر ہونا ضروری ہے جو امتیاز رکھتی ہوں، اور جب وہ امتیازی علامتیں ساتھ آئیں گی پھر یہ پیشگوئی جو ہے یہ نشان بنے گی۔ ٹھیک ہے، فرمائیے۔ میرا اگلا سوال پاکستان کے حالات کے بارے میں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا پچھلے پروگرام میں آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے جواب دے دیا ہے، میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا۔ اچھا دیکھ لیں تو لیکن میرا صرف ایک اس میں زیادہ تھا کہ یہ جو احمدیوں کے متعلق انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، کیا اس کے ختم ہونے کی مستقبل میں قریب میں کوئی ہے؟ جو بھی ہوگا بغتتاً ہوگا، اس لیے علامتیں میں کیسے بتا دوں؟ جو الہامات ہیں ان میں کہیں بھی نہیں یہ لکھا ہوا کہ تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مسلم اسلام کی تائید میں جو انقلابی واقعات ہیں ان میں جہاں بھی یہ ذکر ہے بغتتاً کا لفظ آتا ہے کہ اچانک ہوگا، آنکھ کھلے گی دیکھو گے تو یہ ہو چکا ہے۔ تو جو بات خدا نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگنی، وہ میں کیسے بتا دوں آپ کو؟ سمجھے؟ یہ ہم نے دیکھا کہ بارہا جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ کچے تلوں والی بات ہے، ایسے تلوں والی جن میں تیل نہیں ہوتا، اور بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں بڑا کچھ ہو گیا۔ اس کا آغاز بغتتاً نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے اکثر اوقات۔ اس لیے احمدیوں کی سوچ کے لیے جائز محل موجود ہے، ایک بنیاد موجود ہے کہ ایسے موقع پر اگر خدا تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے تو بعید نہیں، مگر بہت سی چیزیں بغتتاً اچانک ایک دم پھوٹتی ہیں، مگر وہ لاوا نہیں ہوتا جس نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کے جو موجودہ حالات ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کے رہے بیٹھے ہوئے۔ کچھ افواج کا بھی ذکر ہے، نہیں آتی کا مال افواج بغتتاً، وہ افواج روحانی افواج۔ مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ شروع میں تو لگا تھا کہ بڑا اچھا کچھ ہو رہا ہے، یہ احتساب کر کے جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو پھر فرشتے آ کے ٹیک اوور کریں گے یا کیا ہوگا؟ انہی کے بچے ہوئے جو احتساب سے بچ جائیں گے اور جن کی تمنائیں اسی طرح ابھی بھی موجود ہیں کہ ہمیں طاقت ملے تو ہم اس طرح کھائیں، انہوں نے آنا ہے یا کسی اور نے آ جانا ہے؟ اور یہ فرشتے بھی کہاں سے ڈھونڈے بیچاروں نے؟ کوئی امریکہ سے بلا لیا، کوئی فرانس سے، یوں لگتا ہے کہ گنتی کے چند آدمی ہیں بیچاری قوم کے پاس، اور ان میں یہ شرافت ہے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم آئندہ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ اپنے اقتدار کی خاطر۔ مگر ان میں ایسے بھی ہیں جن کے متعلق ہرگز یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو جب طاقت ملی تھی کسی قسم کی تو انہوں نے بددیانتی یا طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، مالی بددیانتی یا دوسری بددیانتی۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو اس میں تو شک نہیں کہ اگر احتساب ہو اور انصاف کے ساتھ جیسا کہ وعدہ ہے تو اس وقت قوم کو ضرورت اس کی ہے، ایک دفعہ تو ہل جائیں گے، مگر اگر انصاف کو پولیٹیکل قدروں کی خاطر فروخت کر دیا جائے تو پھر انصاف کے کیا معنی ہیں؟ ابھی ایک مثال میں آپ کے سامنے ہے، پہلی حکومت نے ایک فیصلہ بہت ہی اعلیٰ اچھا کیا، مگر اپنی مجبوری کی وجہ سے، کوئی تقوی اور انصاف کی وجہ سے نہیں، کہ جتنے اسکول ہیں وہ تو مصیبت بن گئی ہے، اس کا خرچ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہم لوگوں میں، تو واپس کرو تاکہ جس نے چلانا تھا وہ آپ ہی خرچ برداشت کرے۔ یہ اقتصادی بحران کے نتیجے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس بوجھ کو بھی اتارو، اس بوجھ کو بھی اتارو،
لیکن فیصلہ ہوا اس لحاظ سے انصاف کا کہ سب کے لیے برابر فیصلہ ہوا. اب مولویوں نے شور جو مچانا شروع کیا ہوا ہے کہ احمدیوں کے اسکول واپس نہ کرو. کس اصول پر نہ واپس کرو؟ کیوں نہ کرو؟ کوئی دلیل، کوئی عقلی مذہبی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جب قوم نے کہا جس کے اسکول تھے اس کو واپس کرو. جو احمدیوں کے اسکول تھے تو ان کو واپس ہونے چاہیے. اور احمدیوں کے اسکول بنانا ناجائز کیوں ہے؟ کون سا تمہارا آرڈیننس یا قانون ہے جس کی ضرورت سے احمدی اسکول نہیں بنا سکتے؟ اب چل رہے ہیں، احمدیوں کے بنے ہوئے ربا میں بھی چل رہے ہیں. تو یہ نظر آ رہا تھا ملا کو، وہ جانتا ہے کہ اسکول بنانا چلانا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس معاملے میں اتنا احمقانہ اس کا یہ ہے مسلک کہ اس نے باقی جگہ اس کو اٹھایا ہی نہیں. اسی لیے اس کو پتا تھا کوئی نہیں مانے گا پاگل والی بات. جتنی پاگل والی باتیں مانے گی کافی ہو گئی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جب اسکول بھی نہ بنانے دو، پھر کہو کہ زراعت نہ کرنے دو، تجارت نہ کرنے دو، روٹی نہ کھانے دو. تو یہ اسکول بنانا اسی قسم کی روزمرہ کی انسانی بنیادی شہری ضرورتوں میں سے ایک ہے. سمجھ گئے نا؟ اس پہلو سے انہوں نے اعتراض شروع کی، شور مچانا شروع کیا. اگر یہ حکومت اگر دب جائے اس سے اور کہہ دے کہ اچھا پھر ہم فیصلہ واپس لیتے ہیں، تو انصاف کے تقاضے بھی دعوے بھی سارے ختم. اور اگر بعضوں کو دے دے اور ہمیں نہ دے تو کیا باقی رہ جائے گا انصاف کا؟ لیکن اس کے خلاف رد عمل نہیں دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کو خود سبوتاژ کر رہے ہیں. شروع میں آئے تھے، ایک روپ تھا، اور اب ہر کس و ناقص اٹھ کے ان کے اوپر آوازیں کس رہا ہے اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں براہ راست ان کے خلاف احتجاج ہو، ان کی طاقت کے خلاف، وہاں لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے. لیکن جہاں احمدیوں کے خلاف کوئی بولے اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے یہ لوگ. تو انصاف تو کہتے ہیں نا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اس کے یہ انداز نہیں کہ ایک بھینگی آنکھ ایک طرف دیکھ رہی ہو، دوسری طرف دیکھ رہی ہو. تو جن کی آنکھیں بھینگی ہو جائیں وہ انہوں نے انصاف کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کریں گے. میں ایک عام وارننگ دے رہا ہوں کہ یہیں تم کھل جاؤ گے صاف. اگر اس معاملے میں تم نے کوئی قسم کا بزدلانہ رویہ اختیار کیا تو تمہارے آنے کی جو برکت ہے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور خدا کی نظر میں تم غیر منصف کہلاؤ گے. پھر اب دعوے جو مرضی کرتے پھرو، اور پھر قوم جو ہے جب ایک دفعہ ایک انسان کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کا استحکام نہیں رہتا. تو اپنی قبریں خود کھود دیں گے پھر یہ، اگر اصولوں سے ہٹ گئے تو. سمجھ گئے نا نہیں امام صاحب؟ جی 1 منٹ رہ گیا صرف. شاہ صاحب نشاد کو جو دوسرا کرنا ہو سوال ہے. بڑی جلدی سے MTA کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ یوں تو ساری دنیا میں احمدی نہیں غیر احمدی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں ہمارے پروگراموں سے، لیکن یورپ اور کینیڈا امریکہ میں خصوصاً احمدی والدین پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ نوجوان پود اور بچوں کو MTA سے زیادہ مستفیض کروائیں؟ یہ سوال جو ہے نا آپ کا یہ کچھ غلط ہو گیا ہے. جلدی میں نہیں جلدی میں نہیں، اس لیے غلط ہوا ہے کہ جہاں تک مجھے خط مل رہے ہیں والدین لکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ ہمیں ٹیلی ویژن دکھائیں. وہ تو ہے الٹا ہے، زیادہ تر یہی ہے. نہیں بچے دکھا رہے ہیں. جی اس لیے والدین کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچوں کی نیک بات مان جائیں. ہر جگہ بچوں نے یہ شروع کیا وہ سلسلہ، اور حیرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب ہے کوئی دل کی ایسی بات کہ چھوٹے بچے کل ایک نہیں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. 1.5 سال کا بچہ تو مجھے دیکھتے ہوئے پہچان لیا، یوں کر کے آگے آیا. تو اس کی اماں نے کہا کہ یہ MTA جب کھلتا ہے تو اس طرف دوڑتا ہے جتنا بھی دوڑ سکتا ہے بیچارہ، اور اگر ہم بدلنے کی کوشش کریں تو شور مچا دے گا. تو اس لیے یہ ذمہ داری خدا نے ڈال دی ہے. اب ہمیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے گا لازماً انشاءاللہ. اب اجازت ہے ان کی تصویر بھی تو دکھاؤ، کوئی ان کے اوپر تصویر فوکس کر ہی نہیں رہا بیچاروں کے اوپر. یہ ہمارے نئے دور کے جو MTA کے سردار ہیں یہ نصیر صاحب ہیں، سید نصیر شاہ. سمجھ گئے نا آپ؟ ماشاء اللہ. اور اپنی بھی تصویر دکھا لیا کرو عہدے.
لوگوں کو پتا کریں ہمارے ورکرز کس قسم کے کہاں سے آئے ہیں. فلسطین سے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے, دن رات کھڑے رہتے ہیں یہاں کاموں پہ ماشاءاللہ. وہ بھی دیکھیں طالب علم ہو, ہیں کیا کر رہے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں کس کالج سے آئے ہو؟ ماشاءاللہ, سیدھا یہاں پہنچے ہو. یہ حال ہے. تو اللہ کے فضل کے ساتھ خدا تعالیٰ نے خود ہی اپنے فضل کے ساتھ وہ سامان بھی مہیا کر دیے جو اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے لازم تھے, ہماری طاقت میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی جو مجلس سوال و جواب ابھی آپ نے سماعت فرمائی, اس سلسلے میں حوالے کی ایک تصحیح نوٹ فرما لیں. حضور انور نے اس مجلس کے دوران ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک زبردست نوٹ آپ کی وفات پر تحریر فرمایا تھا. اس کے بعد حضور نے جب یہ ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے یا کسی اور کی, اور حضور نے اس موقع پر استفسار فرمایا, تو خاکسار نے زبانی یادداشت سے دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا ذکر کیا جو درست نہیں. بعد میں جب تاریخ احمدیت کے سے حوالہ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دوسرے دوست جن کا ذکر ہوا ہے یہ مولانا عبداللہ العمادی ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس حوالے کے بارے میں یہ بحث اٹھائی گئی کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے یا کسی اور کا, یہ بحث اپنی ذات میں درست ہے, لیکن دوسرا نام جو پیش کیا گیا وہ مولانا عبداللہ العمادی کا ہے, مرزا حیرت دہلوی کا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ وضاحت نوٹ فرما لیں. میں ریکارڈ کی درستی کی خاطر تاریخ احمدیت جلد سوم سے یہ حوالہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ جو تحقیقی نوٹ دیا گیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اخبار وکیل امرتسر میں جو نوٹ دیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح پر ہیں. آپ نے فرمایا, وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو, وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا, جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی, جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں, وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا. تو جہاں تک حوالے کا تعلق ہے, حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ان حوالے کے الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا تھا. جہاں تک تحقیقی بحث کا تعلق ہے, تاریخ احمدیت جلد سوم میں یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ یہ حوالہ یاران کہن صفحہ 42 از مولانا عبدالمجید سالک طبع اول سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ شذرہ مولانا عبداللہ العمادی کا بتایا ہے جو صحیح نہیں, کیونکہ اس شذرے کا انداز تحریر اپنی قوت و شوکت کے اعتبار سے خود نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کے لکھنے والے مولانا عبدالکلام آزاد ہی ہیں. علاوہ ازیں مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی صفحہ 309 اور 310 سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تنہا آپ ہی ان دنوں اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے, مگر مولانا عبداللہ العمادی لکھنؤ میں رسالہ البیان کی ادارت کر رہے تھے, اور انہوں نے ان دنوں الگ حضرت اقدس کی وفات پر اداریہ سپرد قلم کیا. ملاحظہ ہو البیان جولائی 1908. قریباً 50 برس پہلے جماعت احمدیہ کلکتہ نے مولانا آزاد کے نام سے یہ شذرہ اشتہار کی شکل میں شائع کیا اور مولانا آزاد کو خاص طور پر بھجوایا, مگر اس وقت انہوں نے اس کی قطعاً تردید نہیں کی. مولانا شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی نے اس تاریخی واقعہ سے متعلق ایک فیصلہ کن نوٹ لکھا تھا جو الفضل 11 جون 1963 اور ان کی تالیف حیات قمر الانبیاء کے صفحہ 276 تا 281 میں شائع شدہ ہے. حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے جناب شیخ صاحب کی تحقیق کے بارے میں لکھا, آپ کے معلومات بہت پختہ اور یقینی معلوم ہوتے ہیں. تو احباب سے درخواست ہے کہ اس تصحیح کو نوٹ فرما لیں. یہ بحث ضرور اٹھائی گئی کہ یہ حوالہ کس کا ہے. تاریخی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ تھا, اور جو دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا لیا گیا یہ درست نہیں تھا. مولانا
مرزا حیرت دہلوی اخبار کرزن گزٹ دہلی اور یونین گزٹ بریلی میں ان کا حوالہ شائع ہوا ہے، اور مرزا حیرت دہلوی کرزن گزٹ دہلی کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زور قلم کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ الگ ایک حوالہ ہے، یہاں پر ناموں میں اشتباہ ہوا، اس لیے اس وضاحت کی ضرورت تھی. اب آپ اس کو نوٹ فرما لیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.